یہ ہے صدیق اکبر کا مقام اور یہ ہے آپ کے خرچ کرنے کا اجر جو آپ خرچ کریں گے وہ اب آؤ یہ بات میں نے بتا دی میں اپنے اصل گفتگو کی طرف چلتا ہوں واپس سے بولو سبحان اللہ یہ بات غور سے سننا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا کہ تم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے کیسے ہو اور دھیان سے سننا تقریر چاہے 20 منٹ ہو یا 25 منٹ یا 1 گھنٹہ بس اتنی ہی دیر آپ حضرات دھیان سے سن لیں میری بات کو جتنی دیر آپ کی بات سمجھ میں آ ماشاءاللہ تقریر بہت بہترین آپ نے سن لی اب کچھ باتیں میں وہ چاہ رہا ہوں اصلاحی ہوئی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ کہ تم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے کیسے ہو بطور تاج تم جھوٹ کیسے بولتے ہو چغلیاں کیسے کر لیتے ہو غیبتیں کیسے کر لیتے ہو تم ایک دوسرے کی مخالفت کیسے کر لیتے ہو تم نمازیں کیسے چھوڑ دیتے ہو روزوں کو تم کیسے چھوڑ دیتے ہو کیف تکفرون باللہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے کیسے ہو حضرات اکرامی رب کے کلام سے بات کر رہا ہوں بس سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اپنی طرف سے میں کچھ نہیں بولوں گا رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ تم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے کیسے ہو بطور تعجب فرماتا ہے اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے وَأَحْيَاكُمْ کہ تم لوگ مردہ تھے وَأَحْيَاكُمْ تو میں نے تم کو زندگی دی یعنی بطور احسان فرماتا ہے کہ تم لوگ ذرا غور کر لیتے سوچ لیتے کہ تم لوگ میری نافرمانی کر رہے ہو تمہارا کوئی وجود نہیں تھا تم لوگ مردہ تھے فَأَحْيَاكُمْ تو میں نے تم کو زندگی دی اتنی بڑی دولت دے دی پھر بھی میری نافرمانی کر رہے ہو اتنا بڑا مرتبہ میں نے تمہیں دے دیا پھر بھی میری نافرمانی کر رہے ہو اور کرنا میرے اسلامی بھائیو اللہ کی نعمت یہی نہیں ہے بلکہ رب فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے گنتی کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی نعمت ہے رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جا سخر لکم الشمس والقمر والنجوم رب تبارک و تعالی نے چاند و سورج ستارے سب تمہارے لیے بنائے ہیں یعنی تمہیں پیدا کیا زمین آسمان چاند سورج ستارے سب تمہارے لیے بنائے کیف تکفرون باللہ پھر اللہ کی نافرمانی کر کیسے لیتے ہو کوئی انسان تمہیں وقت میں خون دے دے تم اس کے مخالف نہیں جاتے کوئی انسان ضرورت کے وقت میں تمہیں 4 پیسے دے دے تم اس کے مخالف نہیں جاتے کوئی انسان ضرورت کے وقت میں آپ کا کام نکال دے تم اس کے مخالف نہیں جاتے رب فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا تم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے کیسے ہو تم لوگ مردہ تھے فاحیاکم تو میں نے تم کو زندگی دی تو زندگی جی رہے ہو تمہاری نہیں ہے رب کی عطا کی ہوئی ہے جس نے زندگی دی اسی کے مخالف جا رہے ہو جس نے زندگی دی اسی کے خلاف ورزی کر رہے ہو جس نے زندگی دی اسی کا کہا نہیں مان رہے ہو رب فرماتا ہے زندگی میں نے دی ہے میرے مخالف جا رہے ہو پگلانا مت بورانا مت اپنے آپ کو آوارہ مت سمجھ لینا اگر میں نے زندگی دی ہے ثم یمیتکم پھر میں مار بھی دوں گا ثم یحییکم پھر دوبارہ زندہ کروں گا حضرات اکرامی اب سوال ہوتا ہے مولا دوبارہ زندہ کیوں کرے گا رب فرماتا ہے ثم الیہ ترجعون دوبارہ زندہ کروں گا دوبارہ تم میری طرف پلٹائے جاؤ گے پلٹانے کے بعد معاملہ کیا ہوگا آؤ کلام پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں اس کا جواب بھی رب کلام پاک میں دیتا ہے جب میری بارگاہ میں آؤ گے نا دنیا میں تم نے نمازیں چھوڑی ہیں جھوٹ بولا ہے چغلیاں کی ہیں غیبتیں کی ہیں مظلوموں میں ظلم کیا ہے ماں باپ کو ستایا ہے مسجدوں کی دیکھ بھال نہیں کی ہے اور لوگوں کو پریشان کرتے رہے ہو تو یہ مت سوچنا ان کا کچھ نہیں ہونے والا رب فرماتا ہے زندگی دی ہے موت بھی دوں گا مرنے کے بعد پھر اٹھاؤں گا ثم الیہ ترجعون پھر میری بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے مولا تیری بارگاہ میں
مٹائے جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جب میری بارگاہ میں دوبارہ آؤ گے تو پھر حساب و کتاب ہوگا۔ مولا کیسے ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر اچھائی کی ہوگی اس کو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ واہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، حضرت علامہ مفتی واجد حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بات سنو میرے اسلامی بھائیو، ذرے ذرے کا حساب ذرے چھوٹی چھوٹی گناہ، چھوٹے چھوٹے ایک ایک چیز کا حساب ہوگا اور ہم لوگ بے خوف گھومتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے رب کلام پاک میں آگے آپ دیکھو کلام پاک اللہ کا کلام، اس سے سچی بات کوئی نہیں سکتی۔ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ تو جب نام اعمال بولے جائیں گے جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ انسان منچاہی عیش میں رہے گا، وہ انسان منچاہی عیش۔ جب فرماتا ہے نیکیاں اگر زیادہ ہو گئی تو منچاہی عیش۔ دنیا میں آپ کو بل گیٹس بنا دیا جائے، ایلن ماسک بنا دیا جائے، اڈین امبانی بنا دیا جائے، پھر بھی آپ منچاہی عیش حاصل نہیں کر سکتے۔ کوئی کر سکتا ہے منچاہی عیش کتنا ہی پیسہ، مگر منچاہی عیش آپ کو کبھی حاصل ہو نہیں سکتی۔ اور اب فرماتا ہے کہ تم نے اگر دنیا میں 20-30 سال محنت کر کے نیکیاں حاصل کر لی اور مرنا تو ہے ہی، مرنے کے بعد میری بارگاہ میں آنا بھی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو پھر جس انسان کو میں اٹھاؤں گا اس کے نام اعمال کو تولوں گا، جس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی وہ انسان قیامت میں منچاہی عیش میں رہے گا۔ یہ رب کا وعدہ ہے، ہمارا تمہارا۔ آج ہم لوگ برائیاں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ یار ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ میرے بھائی رب کے بعد سب سے بہتر بات سرکار کا۔ ایک حدیث سماعت کریں، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، دقتیں ہیں، یار ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ دنیا بھر ہی ہو رہا ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ ترمذی شریف کے اندر صفحہ نمبر 44 پر 6-7 میں یہ حدیث پاک مذکور ہے۔ ابواب الفتن، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا فعلت امتي 15 خصلة هلا بها البلاء قيل وما هي يا رسول الله قال اذا كان المغنم دبلا والامانة مغرما والزكاة مغرما واطاع الرجل زوجته واك امه وبر صديقه وجفاه اباه وارتفعت الاسباط في المساجد وكان زعيم القوم ارذلهم الى آخر الحدیث۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ریل میں تو آپ تھوڑی دیر اتنا جوش بنا کے رکھیں کہ باتیں آپ کے سمجھ میں آنے لگیں، کیونکہ سست ہونے کے بعد باتیں سر سے اوپر جاتی ہیں۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ راوی حضرت علی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محبت سے بولو سبحان اللہ اور بچل کے بولو یا رسول اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں اذا فعلت امتی 15 خصلہ، جب میری امت
15 کام کرنے لگے، سمجھ لینا اللہ بحل بلاؤ کہ ان پر مصیبتوں، پریشانیوں، دقتوں کا آنا حلال ہو گیا۔ 15 کام کرنے لگے، سمجھ لینا یہ پریشانی آنا اللہ کی طرف سے اب یہ حلال ہو چکا۔ اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا، پہلی بات اذا کان المغنم دبلا والزکاۃ مغرما، جب لوگ امانتوں میں خیانت کرنے لگے، زکات دینا بوجھ لگنے لگے، مسجدوں کے متولی مسجدوں کا پیسہ اپنے کاموں میں خرچ کرنے لگے، مدرسے کے دیکھ ریکھ کرنے والے لوگ مدرسے کے پیسوں کو اپنے کاموں میں خرچ کرنے لگے، جب امانت دی جائے اس کو لوگ اپنے کاموں میں خرچ کرنے لگے، سرکار فرماتے ہیں سمجھ لینا پریشانیاں آنا رب کی طرف سے حلال ہو چکا ہے۔ اور آج حال یہ ہے، آپ ہمارے معاشرے میں دیکھو، مدرسہ چلا رہے ہیں تو پہلے اپنی بلڈنگیں بنا کے کھڑی کی جا رہی ہیں، عالی سے عالی شان کاروں میں گھوما جا رہا ہے، مسجد کے متولی بن گئے تو مسجد کے متولی مسجد کا پیسہ مسجد میں بعد میں لگا رہے ہیں، پہلے اپنے کاموں میں لگایا جا رہا ہے، پہلے اپنی کھیتی باڑیاں دیکھی جا رہی ہیں، اور پھر رونا قوم کا یہ ہے کہ ہم پریشان ہیں، ہم پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ہم پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، ہماری دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ قسم خدا کی تو نبی کے فرمان پہ عمل کرتا، سچا مومن بنتا تو رب کے فرمان کے تحت وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ رب فرماتا ہے گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم ہی بلند و بالا رہو گے، تم ہی عزت والے رہو گے، تم ہی وقار والے رہو گے، تم ہی رفعت والے رہو گے۔ مولا کب رہیں گے؟ رب فرماتا ہے اگر سچے مومن بن جاؤ تو یہاں بھی تمہاری عزت ہوگی، وہاں بھی تمہاری عزت۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھو ہمارے معاشرے میں ہر جگہ کا مال بن چکا ہے، ہم روتے گائے کو ہیں گورنمنٹ، ہم روتے گائے کو ہیں نیتا، ارے سب سے بڑا سب سے زیادہ طاقتور سارے حاکموں کا حاکم، علیہ اللہ بحاکم الحاکم، کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ سب سے بڑا حاکم تمہارا ہے، اس کی برابر طاقت والا کوئی ہے؟ ہم لگ گئے چیئرمین صاحب ہمارا دیکھ بھال کر لو، بدھائک جی ہماری دیکھ بھال کر لو، پردھان جی ہماری دیکھ بھال کر لو، جس کی خود دیکھ بھال اپنے آپ سے نہیں ہو پا رہی ہے تمہاری کرے گا۔ ساری دنیا کو دیکھ ریکھ کرنے والا رب ہے، اور رب نے ساری دنیا کی خزانوں کی کنجیاں نبی کو دے دی، نبی کو راضی کر، خدا کو راضی کر، تجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ اور ہماری غلط چلی ہے کہ جو اپنے آپ کو نہیں سوال پاتے ہم ان کے پاس جاتے ہیں، حضور ہمیں سوال پاتے۔ پریشانی آ رہی ہے ہمارے کردار کی وجہ سے، پریشانی آ رہی ہے ہماری دقتوں کی وجہ سے۔ میری بات کو اپنے ذہن میں بسانا، انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے تو آپ کی دنیا بھی سبرے گی اور آخرت بھی سبرے گی۔ میں اس حدیث کو اور آگے لے کے چلتا ہوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَبْقَى أُمَّهُ۔ جب انسان اپنی بیوی کے اشاروں پہ چلنے لگے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے، سمجھ لینا بلائے مصیبتیں آنا حلال ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی آپ دیکھو غور کرو، آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ ایک گھر میں بیوی آتی ہے، 4 دنوں کے بعد ماں باپ برے لگنے لگتے ہیں، بیوی کی محبت دل میں سمائی، ماں باپ کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہے، اب بڑھا ہے تو دل میں کھٹک رہا یار یہ کب مرے گا۔ کچھ لوگ تو ان کو ان کی زندگی میں ہی گھروں سے نکال کے باہر کر دیتے ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں کی جاتی۔ حضرات گرامی والدین ہیں، ان کو اتنا برا سمجھا جا رہا ہے، بیمار ہو گئے تو دل میں دعا کی جا رہی ہے یا اللہ سی بیماری میں یہ بیٹا نکل جائے، ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، پھر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم پہ پریشانی نہ آئے، ہم پہ مصیبتیں نہ آئے، ہم پہ دقتیں نہ آئے، ہم چین سکون سے رہے۔
قسم خدا کی تو نے چین و سکون تو اپنا اپنے اعمال کی وجہ سے کھویا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب انسان اپنی بیوی کے کہنے پہ چلنے لگے سمجھ لینا پریشانیاں آنا حلال ہو گیا۔ آج حال یہ ہے کہ ہر 80-90 انسانوں میں 80-90 انسان ایسے ہیں کہ بیوی کے اشاروں پہ چلا جا رہا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں میں بیوی کی دیکھ ریکھ کرنے کو منع نہیں کرتا۔ ایک لڑکی اپنے باپ کا پیار، اپنے بھائی کا پیار، اپنے خاندان کو چھوڑ کر تیرے گھر پہ آئی ہے، بے شک پیار دے، بے شک ان سے محبت کر، بے شک ان کی دیکھ بھال کر، مگر ان کی دیکھ بھال کے چکر میں ماں باپ کی نافرمانی ہرگز مت کرنا، کیونکہ ماں باپ کو رب نے بہت بڑا مقام دیا ہے، اتنا بڑا مقام دیا ہے۔ اگر تو ان کی دیکھ بھال کرے گا تو ان کی دیکھ بھال سے اللہ کا نبی بھی راضی ہوگا، خدا بھی راضی ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں سرکار فرماتے ہیں جب انسان اپنی بیوی کے کہنے پہ چلنے لگے اور اپنی بیوی کے کہنے میں اپنے ماں باپ کی ناقدری کرنے لگے سمجھ لینا پریشانیاں آنا حلال ہو گیا۔ اب جب رب کی طرف سے پابندی ہٹ گئی تو دنیا میں بھی پریشان رہو گے، قبر میں بھی پریشان رہو گے، حشر میں بھی پریشان رہو گے۔ تو بیوی کا خیال رکھ، اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا خیال رکھ۔ قسم خدا کی آسانیاں پیدا کرنے والا رب ہے، رزق دینے والا رب ہے، عزت دینے والا رب ہے۔ تو رب کا حکم مان کر ماں باپ کا خیال رکھ، رب دنیا میں بھی تیرا خیال رکھے گا، آخرت میں بھی تیرا خیال رکھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں باپ بیوی آئی میں منع نہیں کرتا، خیال کر بیوی کا بہت کرنا چاہیے کیونکہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے تمہارے گھر کو بسانا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس ماں باپ نے ایک امید کے پال پوس کے بڑا کیا کہ بڑھاپے میں یہ ہمارا سہارا ہوگا۔ ارے یار آپ غور کرو، آپ فصل بولتے ہو